السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی. تھینک یو سو مچ اللہ تعالیٰ کا کہ آپ سب کو میری فیملی بنایا. الحمدللہ اللہ جی کا. اور آپ سب کا تھینک یو سو مچ کہ آپ سب مجھے سپورٹ کرتے ہیں. آج ہم نیو سورہ اسٹارٹ کریں گے، سورہ نساء. اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کے نام سے جو وسیع رحمت والا، نہایت رحم والا ہے. اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی سے اس کی بیوی پیدا کی، اور اس نے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیے. اور اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، اور رشتہ داری کو بگاڑنے سے بھی ڈرو. بلا شبہ اللہ تعالیٰ تم پر ہمیشہ سے پورا نگہبان ہے. اور یتیموں کے ان کے مال دے دو، اور نفاق کو پاک سے نہ بدلو، اور ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ. یقیناً وہ ہمیشہ سے بہت ہی بڑا گناہ ہے. اور اگر تمہیں ڈر ہو کہ یتیموں کے حق میں انصاف نہ کر سکو گے تو دوسری عورتوں میں سے جو تمہیں پسند آئیں 2 اور 3 اور 4 کے ساتھ نکاح کرو. سو اگر تم ڈرو کہ تم عدل نہ کر سکو گے تو ایک ہی سے نکاح کرو، یا وہ جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہوں، لونڈیاں. یہ زیادہ قریب ہیں کہ تم انصاف سے نہ ہٹو. اور عورتوں کو ان کے مہر خوش دلی سے ادا کر دیا کرو. پھر اگر وہ اس میں سے کوئی چیز تمہارے لیے چھوڑنے پر دل سے خوش ہو جائیں تو تم اس کو کھاؤ، مزیدار خوشگوار ہے. اور نہ سمجھو کہ اپنے وہ مال نہ دو جس سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے قائم رہنے کا ذریعہ بنایا ہے، اور تم انہیں کھلاؤ اور پلاؤ اور ان سے بھلی بات کہو. اور یتیموں کو جانچتے رہو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں. پھر اگر تم ان میں سمجھ بوجھ محسوس کرو تو ان کے مال ان کے حوالے کر دو، اور اس ڈر سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے ان کا مال فضول خرچی سے جلدی کرتے ہوئے نہ کھا جاؤ. اور جو مالدار ہے تو لازم ہے کہ وہ بچے، اور جو محتاج ہے تو لازم ہے کہ وہ معروف طریقے سے کھائے. چنانچہ جب تم ان کا مال ان کے حوالے کرنے لگو تو ان پر گواہ بناؤ، اور اللہ تعالیٰ ہی حساب لینے والا کافی ہے. مردوں کے لیے ایک حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار ترکے میں چھوڑ جائیں، اور عورتوں کے لیے بھی اس میں سے ایک حصہ ہے جو والدین اور قریبی رشتہ دار ترکے میں چھوڑ جائیں. اس میں سے جو تھوڑا یا زیادہ ہو مقرر کیا ہوا حصہ ہے. اور جب تقسیم کے وقت قرابت دار اور یتیم اور محتاج آ جائیں تو انہیں بھی اس مال میں سے کچھ دو اور ان سے بھلی بات کرو. اور لازم ہے کہ ڈریں وہ لوگ جو اگر اپنے پیچھے کمزور اولاد چھوڑ جاتے اور ان کے بارے میں وہ ڈرتے. چنانچہ ان پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جائیں اور سیدھی بات ہی کہیں. بلا شبہ وہ لوگ جو یتیموں کے مال سے کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ کے سوا کچھ نہیں کھاتے، اور جلد ہی وہ دہکتی آگ میں داخل ہوں گے. اللہ تعالیٰ تمہاری اولاد کے بارے میں تمہیں وصیت کرتا ہے. مرد کے لیے 2 عورتوں کے برابر حصہ ہے. پھر اگر عورتیں 2 سے زیادہ ہوں تو میتیں جو چھوڑا اس میں سے 2/3 ان کے لیے حصہ ہے. اور اگر وہ اکیلی ہو تو آدھا ترکہ اس کے لیے ہے. اور میت کے ماں باپ میں سے ہر ایک کے لیے 1/6 حصہ ہے. اس میں سے جو اس نے چھوڑا اگر اس کی اولاد ہو
پھر اگر اس کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کے وارث اس کے والدین ہوں تو اس کی ماں کا 1/3 حصہ ہے۔ پھر اگر اس کے بہن بھائی بھی ہوں تو اس کی ماں کا 1/6 حصہ ہے۔ اس وصیت کے بعد جو وہ کر جائے یا قرض کے بعد تمہارے باپ ہو یا تمہارے بیٹے، تم نہیں جانتے کہ ان میں سے نفع پہنچانے میں تمہارے زیادہ قریب کون ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کیا ہوا ہے۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ اور جو تمہاری بیویاں چھوڑ جائیں اس میں تمہارا آدھا حصہ ہے اگر ان کے لیے کوئی اولاد نہ ہو۔ پھر اگر ان کے لیے اولاد ہو تو تمہارے لیے اس میں 1/4 حصہ ہے جو انہوں نے چھوڑا ہے۔ اس وصیت کے بعد جو وہ کر جائیں یا قرض کی ادائیگی کے بعد، اور ان کے لیے 1/4 حصہ ہے اس میں سے جو تم نے چھوڑا۔ اگر تمہاری کوئی اولاد نہ ہو، پھر اگر تمہارے لیے کوئی اولاد ہو اس میں سے ان کے لیے 8واں حصہ ہے جو تم نے چھوڑا۔ اس وصیت کے بعد جو تم کر جاؤ یا قرض کی ادائیگی کے بعد، اور اگر کوئی مرد جس کا ورثہ لیا جا رہا ہے جس کے نہ ماں باپ ہے اور نہ اولاد ہے، یا وہ کوئی عورت ہو اور اس کے لیے ایک بھائی یا ایک بہن ہو، تو دونوں میں سے ہر ایک کے لیے 1/6 حصہ ہے۔ پھر اگر وہ بہن بھائی اس سے زیادہ ہوں تو سب 1/3 میں شریک ہوں گے۔ وصیت کے بعد جو کی جائے یا قرض کی ادائیگی کے بعد بشرطیکہ کا کسی کا نقصان نہ کیا گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وصیت ہے اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، نہایت بردبار ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرے گا وہ اسے جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا اور اس کی حدود سے نکل جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو آگ میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہنے والا ہے، اور اس کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اور تمہاری عورتوں میں سے جو بدکاری کریں ان میں اپنے میں سے 4 مردوں کی گواہی لو۔ پھر اگر وہ گواہی دے دیں تو انہیں گھروں میں بند رکھو یہاں تک کہ انہیں موت اٹھا لے جائیں یا اللہ تعالیٰ ان کے لیے کوئی راستہ نکال دے۔ اور تم میں سے کوئی بھی 2 افراد بدکاری کریں، ان دونوں کو سزا دو۔ پھر اگر وہ دونوں قبول کرنے اور اصلاح کرنے تو ان سے درگزر کرو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے بے حد توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ پر توبہ کا قبول کرنا صرف انہی کے لیے ہے جو نادانی سے برائی کرتے ہیں، پھر جلد ہی اس سے توبہ کرتے ہیں، تو یہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ مہربان ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہی سے سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ اور توبہ ایسے لوگوں کے لیے نہیں ہے جو برے کام کرتے جاتے ہیں، حتیٰ کہ جب ان میں سے کسی کے پاس موت آ جاتی ہے وہ کہتا ہے کہ بلا شبہ اب میں نے توبہ کی، اور نہ ہی ان کی توبہ ہے جو اس حال میں مرتے ہیں کہ وہ کافر ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ہم نے بہت دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، اور نہ ہی تم انہیں روکو کہ جو تم نے انہیں دیا ہے اس کا کچھ حصہ ان سے وصول کرو، مگر یہ کہ وہ کھلی بے حیائی کریں اور ان کے ساتھ اچھے انداز میں زندگی گزارو۔ پھر اگر تم انہیں ناپسند کرتے ہو تو ہو سکتا ہے کہ تم جس کو ناپسند کرو اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت زیادہ بہتری رکھ دی گئی ہو، اور اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بدلنے
کا ارادہ کر لو اور تم نے ان میں سے ایک کو خزانہ تک دے دیا ہو تو بھی اس میں سے تم کچھ واپس نہ لو، کیا تم اس سے بہتان لگا کر اور اپنا گناہ کر کے واپس لو گے؟ آج ہم نے سورۃ النساء کی آیت نمبر 1 سے 20 تک اردو ترجمہ پڑھا ہے۔ میں پوری اپنی یوٹیوب فیملی کو نصیحت کرتی ہوں کہ آپ زیادہ سے زیادہ استغفار کیا کریں تاکہ ہم پہ اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ فضل ہو۔ آمین۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔